بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حیات پر حضرت کے کہنے پر حیات پر مجھے لطیفہ یاد ہے تو وہ سنا لیتا ہوں, اور گپ شپ بھی لگانی چاہیے, کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا. تو ایک آدمی تھا, بلکہ شاہ جہان بادشاہ, ایک آدمی شاہ جہان بادشاہ وہ اس کا قصہ ہے یہ. ایک آدمی تھا نہیں, اس کی 3 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ مجلس کے ذکر میں کہو گیا, اور اس تو ذکر ہوتا کہ نہ سارا پورے کا. تو 3 اس کی بیویاں تھیں. تو وہ سفر پر جا رہا تھا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سفر پر جائے تو قرعہ ڈالے. شاباش, کیا ڈالے؟ جس کا قرعہ نکلا ہے یہ ہے رابطہ. کیا ہے؟ رابطہ. قانون یہ ہے کہ جو بھی جس بیوی کو آپ لے جائیں تو لے جائے, اگر زیادہ بیوی ہوں. اگرچہ بیویاں لڑتی ہیں, مجھے لے جاؤ. تو اب وہ پریشان تھا کس کو لے جاؤں. حیات پر سنا. تو اس کی ایک بیوی کا نام تھا جہان, نور جہان, اور ایک بیوی کا نام تھا حیات, اور ایک بیوی کا نام تھا فنا. کیا تھا؟ فنا. تو یہ جہان کے پاس چلا گیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں تو کس کو ساتھ لے جاؤں. تو جہان نے کہا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. مجھے بھئی آپ کی کیا دلیل ہے, ریفرنس دے دو. تو اس نے کہا تو بادشاہ ہے جہان جہان بدست مدا, تو جہان کا بادشاہ ہے اور میں بھی جہان ہوں, لہذا مجھے لے جاؤ. تو بات ختم ہو گئی. جب بات ختم ہو گئی تو اگلی بیوی کے پاس چلے گئے. اس کا نام حیات تھا. تو اس نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ. تو اس نے کہا جہان نے تو یہ کہہ دیا تو بادشاہ ہے جہان جہان بدست مدا. تو اس عورت نے کہا, حیات نے یہ شعر پڑھا, جہان خوش است ولیکن حیات می باید. جہان خوش است لیکن حیات می باید, اگر حیات نہ باشد جہان چکار آید. جہان خوش ہے, اس کے لیے زندگی کی ضرورت ہے. زندگی لو تو جہان کا کیا فائدہ ہے. تو لہذا حیات کو لے جاؤ جو زندگی ہے. کیا ہے زندگی. وہاں سے اٹھا غلام حیدر شاہ جہان بادشاہ, اور فنا کے پاس چلا گیا. کس کے پاس چلا گیا؟ جب فنا کے پاس چلا گیا تو فنا کو کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں, مجھے اختیار ہے جس کو بھی لے جاؤں. کہتے قرعہ ڈالو. آج دلیل کی باری ہے کہ کس کی دلیل جو نا کیا ہے قوی ہے, اس کو لے جاؤں گا. تو بہرحال جہان نے یہ کہا, حیات نے یہ کہا. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ اس کا نام کیا تھا؟ فنا. تو اس نے کہا مجھے لے جاؤ. کیوں؟ دلیل یہ ہے, حیاتو جہانو ہما بے وفا است. حیاتو جہانو ہما بے وفا است. فنا را طلب کن کے آخر فنا است. کہ حیات اور جہان یہ بے وفا ہے, اور فنا تو ہے ہی. فنا تو لہذا فنا کو طلب کرو اور فنا کو ساتھ لے جاؤ. فنا تو ویسے بھی ہے نا, باقی تو سب کچھ بے وفا ہے, لہذا وہ فنا کو ساتھ لے گی. فنا کو ساتھ لے گی. اور پرانے زمانے میں اس طرح تھا کہ لوگ بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. کیا؟ بڑے ذہین. اور بادشاہ کے جو راتوں ایک پہ بادشاہ کے جو غلام ہوتے تھے وہ بھی ذہین ہوتے تھے, اور جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ بھی ذہین ہوتی تھی پرانے زمانے میں. تو پرانے زمانے میں اس طرح حضرت اس طرح ہوتا تھا کہ جو لونڈی اور غلام ہوتے تھے وہ بھی شاعر اور ذہین لوگ ہوتے تھے. تو پرانے زمانے میں جس طرح کس زمانے میں انڈیا میں کولر نہیں ہوتا تھا. کولر کیا؟ کولر نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو ہماری جماعتیں انڈیا جاتی تھی تو وہ کولر ساتھ لے جاتی تھی اور بزرگوں کو کولر دیتے تھے. تو بہرحال تو چین کا جو آئینہ تھا, جو آئینہ میں دیکھتے ہیں شیشہ آئینہ, وہ چائنا کا بڑا مشہور تھا, اور چائنا سے لوگ آئینہ لاتے تھے اور اس میں دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تو ایک بزرگ تھے, عالم تھے, پیر صاحب تھے, اس کے پاس اپنا مرید چائنا سے شیشہ آئینہ لے کے آیا. تو وہ جو نا اس میں دیکھتا تھا, پگڑی سیدھی کرتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا, اور کہہ رہے اب رکھ لو. تو وہ کپڑے میں بند کر کے غلام حیدر اس کو رکھ لیتا تھا.
تو اس طرح لے آتے لے جاتے. وہ ایک مرتبہ اس نے کہا آئینہ لے آؤ, تو آئینہ ٹوٹ گیا. آئینہ اب آئینہ ٹوٹ گیا. اب تو پیر صاحب بزرگ غصہ کرے گا, تو تھے تو بڑے ہوشیار لوگ, ہاں بڑے ہوشیار لوگ. تو اس غلام نے یہ کہا از قضا آئینہ چینی شکست, از قضا آئینہ چینی شکست, از قضا آئینہ چینی شکست. تقدیر سے, تقدیر پر بات ڈال دی, تقدیر سے شیشہ چینا کا ٹوٹ گیا. جب اس نے یہ کہا نا, تو پیر صاحب نے جو جواب دیا وہ زبردست ہے. اس نے کہا از قضا آئینہ چینی شکست, از قضا آئینہ چینی شکست, خوب شد اسباب خود بینی شکست, از قضا آئینہ چینی شکست, خوب شد اسباب خود بینی شکست. اچھا ہوا ٹوٹ گیا, وہ بھی اچھا آدمی تھا, میری طرح نہیں تھا غصے والا, ہاں ٹھیک ہوا. ہم دیکھتے تھے تکبر دل میں خیال آ جاتا تھا, اچھا ہوا کہ بس ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا, یعنی وہ ناراض ہے. یہ اتنے ہوشیار, مطلب یہ ہے کہ حسن بصری نے لونڈی کو کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ, وہ پانی اس کے اوپر گر گیا, تو غصہ ہو گئے. تو فوراً لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ. دیکھو کتنے ہوشیار تھے, والکاظمین الغیظ. کہہ رہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا. کیوں؟ کچھ نہیں کہتا, غصہ نہیں کرتا. کہہ رہے آگے بھی ہے نا والعافین عن الناس. کہہ رہے چلو آپ کو آزاد بھی کر دیا. آزاد کا مطلب کیا ہے؟ 12,000 روپے کا غلام ملتا تھا کمزور, باقی 15-20 لاکھ کا ایک غلام ہوتا تھا. ہاں, اور اس زمانے میں اور بڑے مہنگے غلام ہوا کرتے تھے. فلانے صحابی نے بڑے غلام آزاد کیے, ابو بکر انہوں نے, ہم ایسے گزار لیتے ہیں. وہ کہ اس نے کروڑ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے. تو پرانے لوگ جو نا بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. کیا ہوا کرتے تھے؟ بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. چلو گپ شپ ہی لگا لیتے ہیں. پروگرام تو کل ہوگا, تو پروگرام والا جو میں نے بیان ذہن میں تیار کیا تھا وہ کل بتا دوں گا انشاءاللہ. تو پرانے زمانے میں اسی پر بات ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. تو انگریز اور انگریزنی اپنی جناب کوٹھی میں بیٹھے ہوئے تھے, بنگلے میں بیٹھے ہوئے تھے. سامنے لان تھا, اس کے سامنے چمن تھا, چمن میں آگے سوئمنگ پول تھا. کیا تھا؟ اور بیٹھے ہوئے تھے اور گپ لگا رہے تھے. اس گپ کے دوران جو ہے نا اس انگریز نے کہا کہ یہ جو طالب علم ہوتے ہیں دینی, ان کو سادہ مت سمجھو, یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بولو؟ ذہین ہوتے ہیں. کہ یہ کیا ذہین ہوتا ہے مولوی, یہ کیا ذہین ہوگا؟ کس نے کہا؟ عورت نے کہا, انگریزنی نے کہا یہ ذہین نہیں ہے, ان کو کیا آتا ہے, اسکول کالج پڑھتے نہیں. چلے بلاؤ نا, سوال کرو ان سے. تو تعلم کہاں جا رہا تھا؟ دیوبند کے مدرسے میں جا رہا تھا. ہاں, تو وہ جا رہا تھا تو اس کو بلایا. وہ درجہ خامسہ سادسہ کا تعلم ہوگا. تو اس انگریز نے پوچھا, بیٹے بتاؤ یہ جو تالاب ہے اس میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ کیا اس تالاب میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ اب اس کا جواب کوئی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتا ہے. تو اس تعلم نے کہا کہ اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ تو اس نے کہا جواب تو ہے, دے دوں؟ دے دو نا. کہ کٹورے کو دیکھا جائے گا, اگر کٹورا تالاب جتنا بڑا ہے تو اس میں 1 کٹورا ہے, اور اگر اس کا آدھا ہے تو اس میں 2 کٹورے ہیں, اور اگر اس کا چوتھائی ہے کوارٹر تو اس میں 4 کٹورے ہیں. کہہ رہے آگے بولوں یا بس کہہ رہے آگے گڈ. کیا کہا؟ گڈ. تو انگریز نے کہا شل لند. انگریز نے کیا کہا؟ شل لند. اور اس نے کہا گڈ. تو پرانے زمانے میں لوگ جو نا کیا ہوتے تھے بولو؟ اتنے ذہین ہوتے. کتاب الاذکیاء میں لکھا ہے, کتاب الاذکیاء میں, کہ ایک آدمی کے مہمان آئے, 5-6 مہمان آئے. تو اس نے کہا یہ جو ہے نا یہ گدھے چراتا ہے, یہ اون چراتا ہے. اس کو وہ جو ہے نا وہ ٹیچر ہے. کیا ہے؟ ہاں مدرس ہے. ایسے ذہین ہوتا. تو اس کی وجہ لکھی ہے. تو کہ پوچھو, جب پوچھا وہی تھا, بالکل وہی تھا. تو ٹیچر کے بارے میں بتا کہ وہ اونچی جگہ پر بیٹھ گیا.
کیا ہے؟ کہہ رہے یہ جو اونچی جگہ پر بیٹھا نا تو یہ ٹیچر ہے، وہ اونچی جگہ پر بیٹھتا ہے، نیچے جگہ پر بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ عالمگیر بادشاہ نے والد کو قتل کیا تھا نا، بڑا فتنہ ہوتا اگر وہ قتل نہ ہوتا والد اس کا، عجیب الزام ہے یہ، بڑا اللہ کا ولی ملا جیون کو رکھا تھا اور یہ نیک آدمی تھا، فتح عالمگیری تیار کی ہے تو اس نے والد کو کیوں قتل کیا، اس پر الزام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑو، اس تفسیر بھی نہیں جاتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ذہین ہوتے تھے۔ تو باپ نے کہا یار مجھے تو جیل کے اندر کیا ایک پیریڈ تو دے دو نا، کیا پیریڈ، ایک پیریڈ میں پڑھاؤں گا طلباء کو۔ تو عالمگیر بادشاہ نے کہا میں نے چھوٹی بادشاہ سے آپ کو ہٹایا ہے، کیا کرسی اسلام آباد کی، ہاں تو میں آپ کو بڑی بادشاہت دے دوں، آرام سے بیٹھ جاؤ، کبھی بڑی بادشاہت نہیں دوں گا، یعنی آپ تدریس نہیں کریں گے، یہ تو بہت بڑی عزت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پرانے زمانے کتاب الاذکیاء دیکھو تو اس میں بہت سارے قصے اس میں موجود ہیں، تو اللہ تعالی ہم کو بھی ذہین بنا دے۔ تاریخ دمشق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے استاد جی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بس ٹھیک ہے نا، ماکتی صاحب کی ہاں ہاں ایک نمبر ہے، ایک نمبر ہے، تو اس میں وہی روایتیں موجود ہے نا، لوط ابن یحییٰ ابو مخنف اس کی روایتیں موجود ہے اس میں، دا بند قبل شوروں کا۔